حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین کی سردار اور جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بے مثال نمونہ ہے جس میں شجاعت، فصاحت، علم، عبادت اور قربانی کا اعلیٰ ترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ نہ صرف تاریخ اسلام کا ایک غمگین باب ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک انمٹ یاد اور گہرا درد چھوڑ گیا۔ ان کی وفات کے حوالے سے جو واقعات اور منظر نقل کیے گئے ہیں وہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کی روحانی مقام کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 11 ہجری میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان سیاسی سماجی بحران کی لہر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید روحانی اور جذباتی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ کی زندگی میں یہ سب سے بڑا سانحہ تھا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی بے پناہ محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں اور ان کے بعد کی تہائی اور تکلیف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اس وقت سخت ناساز ہو چکی تھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی جسمانی رخصت ہونے کے بعد دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کا آغاز اسی وقت سے ہوا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا وصال ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اور تکلیف میں شدت آتی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمانی دکھوں نے ایک طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی عظمت اور صبر کا امتحان لیا تو دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہادت کے لیے تیار رہنے کا عہد کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ہوا۔ ان کے جسم پر دکھ اور غم کا اثار صاف ظاہر دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت علی کی گہری فکر اور نگرانی کے باوجود آپ کی حالت روز بروز بگڑتی گئی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بیماری کے دوران مختلف موقع پر اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے بلکہ وہ اللہ کی رضا اور اپنے والد کی ملاقات کی آرزو رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ کی حالت پر غمگین اور پریشان تھے۔ وہ اپنی والدہ کے قریب رہتے اور ان کی خدمت کرتے جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمانی دکھوں کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے دوران کئی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے والد کی قربت کی آرزو کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں جلدی اپنے والد کے پاس پہنچا دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفات سے قبل اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اہم وصیتیں کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی تدفین میں کسی کو شریک نہ کیا جائے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ باتیں تھیں جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتی تھیں کہ لوگوں کو معلوم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور آپ کی تدفین انتہائی خاموشی اور احترام کے ساتھ کی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی اور وفات میں ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے تمام مال و متاع کو غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری ایام میں ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور جو معاشرتی طور پر کمزور تھے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کو اہمیت کو سمجھا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے کمرے میں موجود تھے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جنت میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اس لمحے پر بہت غمگین تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ کی وفات سے اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا غمگین باب بند ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ایک خاموش اور سادہ طریقے سے ہوئی۔ حضرت علی نے آپ کے جسم کو غسل دیا اور دفن کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لایا۔ آپ کی تدفین کے وقت حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ حضرت فاطمہ کی تدفین میں اس وقت کے کئی اہم افراد موجود نہیں تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے بعد ان لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جنہیں وہ اپنے والد کے معاملے میں شریک نہیں سمجھتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا روحانی مقام اور آپ کی شخصیت کا اثر آج تک مسلمانوں کے دلوں میں قائم ہے۔ حضرت فاطمہ کا کردار ایک مثالی کردار تھا۔ آپ نے صرف اپنے والد کی عظمت کی وارث تھیں، بلکہ اپنے شوہر حضرت علی اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھی آپ کی مددگار اور رہنما تھیں۔ آپ کا عزم، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے قربانیوں کا دلی جذبہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک قابل تقلید نمونہ رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور وفات کا واقعہ نہ صرف ایک غمگین لمحہ تھا، بلکہ مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دین اسلام میں ہر فرد کا کردار اور روحانی مقام اہم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو اصول اپنائے، ان کی پیروی کرنے سے انسان اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا منظر ایک ایسا غمگین واقعہ ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں ایک گہرا دکھ چھوڑا۔ آپ کی زندگی میں آئی مشکلات اور دکھوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ کی روحانیت اور ایمان کتنے بلند مقام پر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی یادیں، آپ کی تعلیمات آج تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے جو ایمان، صبر اور قربانی کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔